الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. الحمدللہ درس سیرت رسول کریم علیہ السلام کا سلسلہ وار ہمارا درس جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت طیبہ اور حضور علیہ السلام کے پر نور چہرہ انور کا صدقہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. پچھلے درس میں جہاں پر ہماری بات مکمل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ محبوب کریم علیہ السلام اب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال فرمانے کے بعد جناب ابو طالب کو شرف خدمت عطا فرماتے ہیں، اور محبوب کریم علیہ السلام ابو طالب کے اہل و عیال کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں. اس کے بعد محبوب کریم علیہ السلام آپ کو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ مروت اور غیرت عطا فرمائی ہے، دنیا و ما فیہا میں اگر کوئی سب سے زیادہ غیرت والا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کریم علیہ السلام ہے. رب العالمین خود بھی غیرت والا ہے اور اس نے اپنے محبوب کو بھی غیرت عطا فرمائی ہے. حضور علیہ السلام یہ ملاحظہ فرماتے تھے کہ جناب ابو طالب کا اہل و عیال کثیر ہے اور انہیں معاشی پریشانی لاحق رہتی ہے، تو ان کی معاشی پریشانی کو کم کرنے کے لیے محبوب کریم علیہ السلام خود ان کے لیے آپ اجرت پر کام کیا کرتے تھے. اور جب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ فرمایا وَأَنَا رَعَيْتُهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ، میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور بدلے میں قیرات حاصل کیا کرتا تھا. قیرات یہ اس دور کا ایک چلن تھا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سکہ رائج الوقت تھا، اور محبوب کریم علیہ السلام نے اس کا ذکر اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھی فرمایا. اور مورخین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام آپ یہ تگو دو اس لیے فرماتے تھے کہ تاکہ ابو طالب کا معاشی بوجھ کچھ کم ہو سکے. محبوب کریم علیہ السلام کی یہ تگو دو جاری ہے. ایسے میں محبوب کریم علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کے چچا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ایک سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، اور اس سفر پر وہ اپنے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کو بھی لے کر جاتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے شام سے سفر سے پہلے والا سفر ہے، جو آپ نے شام کا سفر اختیار کیا اس سے پہلے سفر یہ ہے.
اب حضرت زبیر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمراہ لیتے ہیں اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. یہ قافلہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں ایک ایسی وادی آئی کہ اس وادی میں ایک بڑا خونخوار درندہ قسم کا اونٹ موجود تھا، اور یہ اونٹ اس وادی کو کراس کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا تھا. جو بھی اس اونٹ کے قریب سے گزرنے کی کوشش کرتا یہ اسے چیر پھاڑ ڈالنا چاہتا تھا، یہ اسے پکڑتا تھا. جب سب قافلے والے یہ منظر دیکھ کر رک گئے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وقت ظاہری عمر مبارک 10 برس تھی. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے آگے بڑھنے دو، میں آگے جاتا ہوں. تو لوگوں نے آپ کو روکا کہ بیٹے یہ اونٹ بڑا خونخوار ہے اور یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ تو کسی کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دے رہا. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں. اب کیا ہوا؟ کہا کہ جیسے ہی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے، وہ اونٹ جو کسی کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ اپنی سواری سے اترے اور اسی اونٹ پر سوار ہو گئے، اور وہ اونٹ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر اس وادی کے پار لے گیا. ایک یہ نظارہ تھا کہ جو اس موقع پر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کے عالم میں اس وقت موجود لوگوں نے دیکھا، اور ایک وہ نظارہ تھا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ملاحظہ کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا اور وہ ہر ایک کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا تھا. ہمیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچائے. کہا اتنی دیر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے. اب تھوڑی دیر پہلے جو اونٹ ہر ایک کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں کا بوسہ لے رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی تو یہ ہر ایک کو نقصان دے رہا تھا، ابھی تو ہر ایک کو تکلیف پہنچانے کے در پہ تھا، اور ابھی یہ آپ کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آسمان و زمین کے درمیان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ نظارہ اس موقع پر، اس سفر کے موقع پر وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ اونٹ زمین پر بیٹھ گیا. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سواری سے اتر کر اس اونٹ پر سوار ہوئے. وہ اونٹ وادی کے پار لے گیا اور پھر وادی کے پار ہو کر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ اپنی سواری پر سوار ہو گئے. اب جب یہ قافلہ سفر نپٹا کر اپنا کام مکمل کر کے جب واپس پلٹنے لگا تو اب اسی وادی کو ملاحظہ کیا کہ یہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے اور اس میں بے تحاشا پانی ہے، اتنا پانی ہے کہ انسان اس میں سے گزر نہیں سکتا. کہا کہ پھر لوگ وہاں چل کر رک گئے. پھر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے مجھے آگے آنے دو. عرض کی گئی کہ آپ بہت زیادہ پانی ہے، یہاں تو اونچے قد والے لوگ بھی نہیں گزر پا رہے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آگے آتے ہیں، آپ پانی میں سے راستہ طے کرتے ہیں، گویا پانی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پورے کے پورے قافلے کو لے کر اس وادی سے گزر جاتے ہیں. یہ نظارہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی دکھایا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ نظارہ دکھایا اس وقت بعثت و نبوت کا اعلان ہو چکا تھا. تب فرعون کو ملیہ میٹ کیا جانا تھا کہ ایک طرف بنی اسرائیل خشک زمین سے گزر رہے ہیں اور اسی زمین پر جب فرعون آتا ہے تو پانی موجیں مارنے لگتا ہے، لیکن محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان وراء الورا ہے، آپ بچپن کے عالم میں ہی یہ نظارہ بھی دکھا دیتے ہیں. اب امام بیہقی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابن اسحاق سے اس بات کو روایت کیا کہ پھر ایسا ہوا کہ جب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ واپس آ گئے تو اب جو آپ کے چچا ہیں جن کو آپ نے شرف خدمت عطا فرمایا ہوا ہے، جناب ابو طالب، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے ملک شام جانا ہے اور ملک شام تجارت کی غرض سے جانا ہے. جناب ابو طالب اب جب ملک شام جانے کا ارادہ کرتے ہیں
تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے چچا آپ مجھے یہاں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ میرے والدین کے وصال کے بعد میرے دادا نے میری نگرانی آپ کے سپرد کی ہے۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سفر میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کہا مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ سفر بڑا پرخطر ہے، اس میں بہت سارے خطرات ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے لیے خطرات ہیں اور تم بچے کو بھی ساتھ لے رہے ہو۔ کہا لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا اور میں نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لیا اور ہم ملک شام کے سفر پر نکل گئے۔ راستے میں روایت میں آیا کہ جب یہ قافلہ ایک مکان کے پاس سے گزرا تو وہاں پر عیسائیوں کا ایک پادری رہتا تھا۔ وہ پادری محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا آ کر دیدار کرنے لگا اور جناب ابو طالب سے پوچھنے لگا کہ یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بچہ ہے۔ پادری نے کہا یہ آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا، اس کے والدین پردہ کر چکے ہیں۔ اگر میں نے جو باتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ باتیں سچی ہیں تو اس کے والدین پردہ کر چکے ہیں اور آپ اس کے کوئی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، باپ نہیں ہو سکتے۔ ابو طالب نے کہا تو ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ پادری نے کہا کیونکہ ان کا چہرہ نورانی چہرہ ہے اور ان کی آنکھیں نورانی آنکھیں ہیں۔ ابو طالب کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی جانے، رب جانے تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ پادری نے کہا تمام باتوں کو ایک طرف رکھ دو، صرف اس بات کو سمجھ لو کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھو، وگرنہ یہودی اس بچے کو نقصان پہنچائیں گے۔ کہا کہ یہ قافلہ یہاں سے آگے بڑھ گیا، پھر قافلے نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، پھر ایک پادری نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور اس نے بھی جناب ابو طالب سے اسی قسم کی گفتگو کی۔ ابو طالب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں اے بھتیجے کیا آپ سن رہے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے اے چچا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں آپ ان کی باتوں کا انکار نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، رب العالمین قادر مطلق ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو جو سب سے پہلی دعوت ایمان دی وہ اس موقع پر دی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کا انکار نہ کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ یہ پہلی دعوت اسلام تھی کہ جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو دی۔ اب یہ قافلہ پھر آگے بڑھا اور روایت میں آیا کہ چلتا ہوا یہ قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا۔ بصرہ کے مقام پر عام طور پر تجارتی قافلے جس جگہ پر رکتے تھے وہ مکان ایسا مکان تھا کہ اس کے قریب ایک راہب کا بسیرا تھا، اور یہ راہب بڑا مشہور و معروف تھا، لوگ اسے بحیرہ کہتے تھے کہ یہ اپنے معاملات میں اپنی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتا تھا، کوئی آئے یا کوئی جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس بحیرہ راہب کے مکان کے باہر حسب معمول اس قافلے نے پڑاؤ کیا۔ اب کہا کہ جب بحیرہ راہب کے قافلے کے باہر اس قافلے نے پڑاؤ کیا اس کے مکان کے باہر، تو بحیرہ جو ہے وہ خلاف معمول اپنے مکان سے باہر آ گیا، اور وہ راہب کے جو کبھی اپنے مکان سے نکل کر کسی سے بات کرنا تو درکنار کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، آج وہ باہر آ گیا اور باہر آ کر کہنے لگا کہ اے لوگوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے یہاں تمہاری ایک دعوت رکھوں اور میں تمہیں اپنے یہاں کھانے پر بلاؤں۔ تو لوگ جو ہے قافلے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ راہب کہ جو ہمیں کبھی پوچھتا نہیں تھا، ہم ہزاروں مرتبہ یہاں سے گزر چکے ہیں، آج یہ پوچھنے سے بھی کئی گنا آگے بڑھ گیا ہے اور دعوت پر بلا رہا ہے۔ ایک آدمی راہب سے کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، ہم تو پہلے بھی یہاں سے کئی مرتبہ گزرے لیکن آپ نے کبھی ہمارا حال تک دریافت نہیں کیا اور آج آپ ہمیں کھانے پر بلا رہے ہیں۔ راہب کہنے لگا پہلے جو معاملہ ہوا وہ میری طرف سے بے ادبی تھی، میری طرف سے گستاخی تھی، اور اب میں مہمان نوازی کے گڑ جان چکا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے ضیافت کا شرف بخشو۔ اصل معاملہ کیا ہوا تھا؟ اصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ قافلہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ
دور سے اس وادی کی طرف آ رہا تھا تو راہب اس قافلے کو ملاحظہ کر رہا تھا. یہ دیکھتا ہے کہ پورے قافلے میں ایک نورانی چہرے والا بچہ ہے کہ چاروں طرف قافلے میں دھوپ پڑ رہی ہے، لیکن یہ بچہ جہاں جہاں جاتا ہے ایک بادل کا سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے. اور کہا کہ جب یہ قافلہ قریب آیا تو راہب نے دیکھا کہ اس قافلے کے اکثر لوگوں نے جس گھنے درخت کے نیچے قیام کیا ہے، جب یہ قیام مکمل ہو گیا تو یہ بچہ بھی اس درخت کے نیچے قیام کرنے کے لیے گیا، لیکن دیکھا کہ درخت کے نیچے جگہ ختم ہو گئی ہے تو بچہ جو ہے وہ ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، درخت سے ہٹ کر دوسری طرف اوٹ پر پناہ لے کر بیٹھ جاتا ہے. تو یہ دیکھتا ہے کہ درخت اسی طرف جھک جاتا ہے جس طرف اس بچے نے جلوہ افروز ہونا ہے. محبوب کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ جب بحیرہ نے دیکھا تو وہ اشش کر اٹھا، اور درختوں کا محبوب کریم علیہ السلام کے حکموں کی تعمیل یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے احکامات کی تعمیل تو ہر جن و حجر، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے مامور کیا ہوا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے احکامات کی تعمیل کرے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام جو ہے وہ ایک لقدق صحرا میں تشریف لے گئے، اور یہ صحرا ایسا صحرا تھا کہ جس صحرا میں آڑ لینے کے لیے کوئی جائے پناہ موجود نہیں تھی. محبوب کریم علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے تھے. آپ نے یہ دیکھا کہ پورا صحرا خالی پڑا ہوا ہے اور وہاں پر پناہ لینے کے لیے، اوٹ لینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن صحرا کے ایک جانب دو درخت ہیں اور یہ دو درخت ایک جانب کھڑے ہوئے ہیں. کہا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ محبوب کریم علیہ السلام ان درختوں کی طرف آگے بڑھے. آپ نے ان درختوں کی ٹہنیوں کو پکڑا اور آپ ان درختوں سے فرمانے لگے کہ اللہ کا حکم ہے میرے ساتھ چلو. کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جانے لگے. کہا محبوب کریم علیہ السلام ان درختوں کو لے کر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ آپس میں مل جاؤ. کہا کہ حضور کا حکم ہونا تھا، درخت آپس میں مل گئے. کہا محبوب کریم علیہ السلام نے قضائے حاجت فرمائی اور پھر آپ نے درختوں کو حکم دیا کہ اب تم جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے جاؤ. کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ درخت قدموں کے بل چلتے ہوئے جس مقام سے آئے تھے وہیں پر جا کر واپس لگ گئے. ایک یہ نظارہ ہے، اور ایک یہ نظارہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اگر یہ درخت آپ کی گواہی دے دیں، آپ اس درخت کو اپنے پاس بلا لیں تو میں آپ کی رسالت کی تصدیق کروں گا. محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا تو خود ہی اس درخت سے کہہ دے کہ تجھے محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں. کہا کہ وہ شخص درخت کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں. آگے کیا ہوا؟ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے محبوب درختوں کو بلاتے ہیں تو وہ درخت سجدہ کرتے ہوئے حضور کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان درختوں کو سجدے کی ممانعت بھی نہیں ہے. جو احجار ہیں، جو رب العالمین کی دیگر مخلوقات ہیں، اگر وہ محبوب کریم علیہ السلام کی انتہائی تعظیم اور توقیر میں اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کے دربار میں یہ سر جھکانا بڑا پسند ہے. بلکہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو ان کے لیے جو حکم دیا گیا تھا کہ سارے کے سارے فرشتے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اس پر بھی علماء نے لکھا کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی چمک رہا تھا، اور اصل میں یہ سجدہ محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ میرے محبوب کے حضور سجدے میں گر جاؤ. اور پھر جس نے اس سجدے سے انکار کیا، جس نے حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر سے انکار کیا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا. سیدی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا.
اگر میں نے اپنا سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے سامنے جھکایا ہوا ہے تو تجھے کیا پریشانی لاحق ہے؟ دل تھا ساجد نجدیا، پھر تجھ کو کیا؟ میرا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سجدے میں گرا ہوا ہے، پیشانی نہیں گر سکتی کہ محبوب نے ہی منع کیا ہوا ہے۔ اگر پیشانی کے سجدے کی اجازت ہوتی تو سب سے زیادہ سجدے رب العالمین کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیے جاتے۔ آگے فرمایا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ اگر میں نے اٹھتے بیٹھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارا تو تجھے کیا پریشانی لاحق ہے؟ فرمایا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ اگر تو جہنم میں جا رہا ہے، جو محبوب کریم علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ ہے، اس سے خطاب ہے۔ سید فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم میں کبھی نرمی ہے کبھی گرمی ہے۔ جہاں محبوب کریم علیہ السلام کے پیاروں کی بات ہے وہاں پر نرمی ہے، جہاں حضور کے بے ادبوں کی بات ہے وہاں بڑی گرمی ہے۔ کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تو دوزخ میں جا رہا ہے تو ہم نے تیری جہنم سے تو کچھ نہیں چھینا۔ خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ اب محبوب کا نام لیتے لیتے اگر احمد رضا جنت میں چلا گیا تو تجھے کیا پریشانی لاحق ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر ہی سب کچھ ہے۔ بحیرہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قریب سے دیدار کرنا چاہتا ہے۔ یہ نظارہ دیکھنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اگر صرف محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا تو لوگ نہ جانے کیا محسوس کریں، لوگ ان کے بارے میں خطرہ محسوس کریں گے۔ تو اس کے لیے اس کے ذہن میں ترکیب یہی آئی، یہی پلان آیا کہ پورے کے پورے قافلے والوں کی دعوت کی جائے، اور اس طرح قافلے والے جب قریب آ جائیں گے تو میں اس بچے کو بڑے غور سے اور بڑے قریب سے دیکھ لوں گا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ بحیرہ کی دعوت پر اس کے کلیسے پر پہنچتا ہے، سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جس نورانی چہرے کا یہ بحیرہ انتظار کر رہا تھا وہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ آ کر کہنے لگتا ہے کیا تمہارے سارے لوگ آ گئے؟ کہا کہ ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ ہمارے سامان کی حفاظت کرے۔ یہاں پر مورخین نے لکھا کہ جناب ابو طالب نے جس طرح پچھلے ہفتے جو واقعہ ہم نے سماعت کیا کہ ایک قیافہ شناس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتا تھا تو آپ نے حضور کو چھپا لیا تھا، اور کہا کہ ابو طالب اس موقع پر بھی یہ سمجھ گئے تھے کہ بحیرہ ایسے ہی مہربان نہیں ہوا، اس نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے کی جھلک دیکھی ہے، آپ یہ چاہتے تھے کہ اس کا اشتیاق اور بڑھے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا جو اس کے دل میں ہے وہ مزید موجے مارے، لہٰذا آپ نے پورے قافلے میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامان کی حفاظت کریں گے۔ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے سارے قافلے کے لوگ آ گئے ہیں؟ کہا کہ ایک بچہ ایسا ہے جسے ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا۔ بے اختیار منہ سے چیخ نکلتی ہے، کہنے لگتا ہے ارے میں نے تو سب کو دعوت دی تھی۔ دل میں گویا کہ پکار کر کہہ رہا ہے، دل کی آواز زبان پر آ نہیں سکتی کہ ارے اس بچے کے لیے تو میں نے تم سب کی دعوت کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی غلام، آپ کا کوئی بچہ، قافلے کا فرد واحد بھی کوئی باہر نہ بچے، بلکہ سارے کے سارے لوگ میرے کلیسے پر آ جائیں۔ اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوتے ہیں اور لوگ ضیافت میں مشغول ہیں۔ بحیرہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اسألوک بحق الآن بحق اللات والعزى الا ما اخبرتنی عما اسألوک عنہ۔ پہلا سوال جو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، یہ سوال امتحاناً تھا، یہ سوال اس بات کی آزمائش کے لیے تھا کہ مجھے جو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ یہ بتائی گئی ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتوں سے سخت نفرت رکھتے ہوں گے۔ تو یہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ میں آپ کو لات اور عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، بڑے بتوں کے نام لیے، کہا کہ میں آپ کو لات اور عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں آپ سے جو سوال کروں آپ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لا تسألنی باللات والعزى، مجھ سے لات اور عزیٰ کے نام سے سوال نہ کر، شیئا کسی بھی چیز کا، فواللہ ما ابغض شیئا قط بغضہما،
میں جتنی زیادہ ان دونوں سے نفرت رکھتا ہوں اتنی زیادہ کسی اور سے نفرت نہیں رکھتا۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جواب سن کر مطمئن ہوتا ہے، کچھ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میں آپ سے کس طرح سوال کروں؟ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تم مجھ سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کر، تم مجھ سے اللہ کے نام کے ساتھ جو جو پوچھے گا میں تجھے صحیح جواب دوں گا۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف سوالات کرتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے متعلق، حضور کی پیدائش کے متعلق، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شب و روز کے متعلق پوچھتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی مبارک پیٹھ کا دیدار کر لوں۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے شانوں سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو مہر نبوت چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ آخری نشانی کہ جو نشانی اس نے دیکھنی تھی وہ بھی دیدار کر لیا، مہر نبوت کا جھک کر اس نے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، اور پھر دل ہی دل میں یہ کہنے لگا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ابو طالب سے کہتا ہے میں تمہیں ایک ہی بات کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ تم اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ کہا کیا وجہ ہے، تم اس بات کی تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ ھذا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، ھذا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ذات ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت اور توصیف آج 1400 سال کے بعد کوئی چھپانے کی کوشش کرے تو منہ کی کھائے گا، کیونکہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت و توصیف تو تب سے عام ہے کہ جب کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اتنی وراء الورا ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی حضور کے گن گا رہے تھے، گا رہے ہیں اور گاتے رہیں گے۔ بات یہ ہے محترم و پیارے بھائیوں کہ اگر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت و توصیف میں حضور کے ذکر کی مزید عظمتیں اپنے آپ میں حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے کوشش کی تو اس میں ہمارا بلا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری مثال بیان کی، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اگر درود پاک کے معنی کو تم دیکھو تو درود پاک کے معنی تمہیں یہ نظر آتے ہیں کہ اے اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ کہا وہ تو ویسے ہی اتر رہی ہیں، ہمارے کہنے سے کیا فائدہ ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں، فائدہ یہ ہے کہ یہاں رب نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ دیکھو دنیا میں اگر کوئی کسی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو جو مروت والا فقیر ہوتا ہے، جو فقیری اور مانگنے کے گڑ جانتا ہے، اسے یہ پتا ہے کہ میں نے سوال بعد میں کرنا ہے، دعائیں پہلے دینی ہے۔ اگر وہ کسی بادشاہ کے محل میں بھی دستک دیتا ہے تو جا کر یہ کہتا ہے اللہ تیرے رزق میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالی تجھے خزانہ غیب عطا فرمائے، رب تجھے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے تو ڈھیر ساری دعائیں پہلے دیتا ہے، پھر سوال کرتا ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تو سلطانوں کا سلطان ہے، رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن رب کو تو دعا دی نہیں جا سکتی۔ اب رب کی بارگاہ میں سوال کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بھیک کس طرح مانگی جائے؟ فرمایا رب نے سکھایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہا اللہ تبارک و تعالی نے سکھا دیا کہ رب اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ جب تمہارا دعا کرنے کا وقت آئے، جب تمہاری بھیک مانگنے کی باری آئے تو تم محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کر دینا، حضور کی عظمت کا بیان کر دینا۔ پھر جب تم حضور کی عظمت کا بیان کر کے رب سے مانگو گے تو رب تمہیں بھر بھر کر عطا فرما دے گا۔ یہ قاعدہ اور قانون ہے۔ دنیا چاہیے تو بھی حضور کے صدقے سے ملنی ہے، آخرت چاہیے تو بھی حضور کے صدقے سے ملنی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کا خاص صدقہ عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی خاص نظر عنایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کیا ہوا یہ اگلے درس میں ہم سماعت کریں گے۔ رب العالمین ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر شامل ہونے والے بھائی کو ہر ایک لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔